میرے لائف سٹائل کی وجہ سے میری والدہ کو اکثر میری زندگی کا خوف رہتا تھا۔ اس سے پہلے میں بس اپنی زندگی جی رہی تھی۔ جب میں 18 سال کی تھی تو مجھے گھر سے نکال دیا گیا تھا۔ مجھے زوردار دھماکہ سنائی دیا۔ میں نے اپنے کتے کو بھونکتے سنا۔ کوئی چیز میرے دروازے سے ٹکرائی اور پورا دروازہ لرز گیا۔ ہو سکتا ہے کہ اگر میں اس وقت روانہ ہو جاتی تو میں اس ایکسیڈنٹ میں شامل ہوتی۔ شاید وہ شخص میری گاڑی سے مارا جاتا۔ میں نے خود سے سوچا اگر میں آج رات سوؤں اور مر جاؤں تو میں جنت میں نہیں جاؤں گی، میں جہنم میں جاؤں گی۔ اور میں نے اللہ سے کہا میں اپنا حجاب پہنے رکھوں گی، میں اس دنیا کے لیے اپنا دین نہیں چھوڑوں گی۔ اس جاب کے ذریعے مجھے اسٹار وارز پر کام کا موقع ملا۔ انگلینڈ میں مسلمان ہونا کیسا ہے؟ اس میں خوبیاں بھی ہیں اور خامیاں بھی۔ میرے خیال میں تو دوسرے یورپی ملکوں کے مقابلے میں ہم اپنے مذہب پر عمل کرنے کے لیے کافی آزاد ہیں، لیکن غیر مسلم ملکوں کی طرح یہاں بھی اسلاموفوبیا ہے۔ یہاں شدید نسلی انتہا پسندی ہے۔ مجھے ماضی میں بہت مشکلات کا سامنا رہا ہے، خصوصاً جب اسلاموفوبیا کا بہت زیادہ چرچا تھا۔ یورپ میں حجابی عورتوں پر بہت سے حملے کیے گئے۔ مجھے یاد ہے شاید جرمنی یا کہیں اور ایک حجابی عورت کو ٹرین اسٹیشن کی سیڑھیوں سے دھکا دے دیا گیا تھا، اور میں بھی خصوصاً پریگننسی کے دوران بے جا خوف کا شکار ہو گئی تھی۔ مجھے انگزائٹی، ڈپریشن تھا اور یقین ہو گیا تھا کہ گھر سے باہر نکلتے مجھ پر حملہ ہو جائے گا۔ میں پلیٹ فارم پر ٹرین کے پاس نہیں چل سکتی تھی کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ کوئی مجھے ٹرین کے سامنے دھکا دے دے گا۔ اس وقت تک میں نے کبھی اسلاموفوبیا کا سامنا نہیں کیا تھا، چونکہ میں سفید فام تھی، لہٰذا لوگ زیادہ تر مجھے یوں دیکھتے جیسے میں غدار ہوں، جیسے کہہ رہے ہوں او تم نے مسلمان ہو کر ہمارے ملک سے بے وفائی کی ہے، جس کا مجھے کوئی غم نہیں تھا اور میں لوگوں کا نوٹس بھی نہیں لیتی تھی۔ میں تو سڑک پر چلتے ہوئے کوشش کرتی تھی کہ کسی کو دیکھوں ہی نہ، کیونکہ میں مزید سٹریس نہیں لینا چاہتی تھی۔ ہاں لیکن میرے سیاہ فام دوست، میرے ایشین دوست، میرے عرب دوست، افریقی دوست مجھ سے کہیں زیادہ نسل پرستی اور اسلاموفوبیا کا شکار تھے۔ ایک مرتبہ تو میں نے اپنے یوٹیوب چینل پر یہ بات بھی کی تھی۔ اس وقت میں نے نقاب پہننا شروع نہیں کیا تھا۔ میں اس منافقت پر ایک ویڈیو بنا رہی تھی کہ ماسک نہ پہننا غیر قانونی ہے، مگر نقاب پہن لینا بھی غیر قانونی ہے، جو کہ دراصل ماسک ہی کی طرح ہے۔ خیر نقاب کرنے سے پہلے میں بلیک ابایا پہنتی تھی، تو مجھے سینٹرل لندن کے بیچوں بیچ ایک بہت ہی مصروف اور شرفا کے علاقے میں ایک غیر سفید فام شخص نے دہشت گرد کہہ کر پکارا، جو کہ میرے لیے بہت شاکنگ تھا۔ اسے یقیناً اپنی زندگی میں تعصب اور نسل پرستی کا سامنا ہوا ہوگا۔ اتنی جہالت سے مجھے یہ کہنا بہت ہی زیادہ حوصلہ شکن بات تھی، لیکن الحمدللہ اس موقع پر میں نے اپنے اندر جھانکا اور اللہ سے کہا کہ آپ مجھے جواب دینے کا بہترین طریقہ سجھائیں۔ اور جو طریقہ میرے ذہن میں اس وقت آیا وہ یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری جگہ ہوتے تو کیا جواب دیتے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کیا رد عمل دیا تھا جب بچے ان کے اوپر پتھر پھینک رہے تھے اور آپ کی توہین کر رہے تھے؟ کیا وہ ان پر چیخے تھے؟ کیا انہوں نے پلٹ کر ان پر پتھر پھینکے تھے؟ نہیں نا، وہ مجھ پر چیخا، اس نے مجھے دہشت گرد کہہ کر پکارا اور میں نے زور سے کہا امن اور محبت برادر، امن اور محبت۔ بہت سے لوگوں کے لیے ویسٹ میں رہنا مشکل ہوتا ہے۔ اگر آپ حجاب پہنے تو آپ ان سے مختلف ہیں، اگر آپ نقاب پہن لیں تو اور مختلف ہو جاتی ہیں، جیسے اب میں پہن رہی ہوں۔ تو کسی مسلمان ملک میں رہنے اور یہاں رہنے میں بہت زیادہ فرق ہے۔ یہاں آپ کو آزان کی آواز سنائی نہیں دیتی، آپ کو اسلام کا جذبہ نظر نہیں آتا، یہاں رہنا آسان نہیں ہے۔ مجھے مسلمان ملکوں میں رہنا پسند تھا اور میں اپنی اسلامی زندگی کے شروع کے پورے 4 سال مسلمان ملکوں میں ہی رہی ہوں۔ تو جب میں ویسٹ آئی اور آخرکار ایک غیر مسلم ملک میں رہنا شروع کیا تو یہ ایک بہت مختلف تجربہ تھا۔